یہ یونیورس جو ہے نا جس کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں یہ دو حصوں میں ڈیوائڈ ہے. اس کے صرف دو حصے, ایک ٹائم ہے اور ایک اسپیس ہے نا عمران صاحب, ٹائم ہے اور اسپیس ہے. پوری یونیورس جو ہے اس کی جو بیس ہے ٹائم اسپیس, اس کے اندر ڈیوائڈ ہے. فاصلہ ہے, فاصلہ میئرڈ ہے, اور ٹائم ہے جو کلاک ہے جو چل رہا ہے. اس کے علاوہ اس یونیورس میں کوئی چیز نہیں ہے, باقی سب کچھ نہیں, کچھ نہیں. لہٰذا بیس جو اس پوری کائنات کی ہے وہ ہے ٹائم اینڈ اسپیس. اس کو کہتے ہیں ٹائم اینڈ اسپیس. تو سمپل ہی ہے. جو آدمی ٹائم اور اسپیس کو انڈرسٹینڈ کر جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. جو ٹائم اور اسپیس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا ناکام ہو جاتا, پیچھے رہ جاتا. اتنا سا فرق ہے. اب ہے کیا, آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. ٹائم کیا ہے جی؟ ٹائم ڈیوریشن ہے لائف اور ڈیتھ کے درمیان کا فاصلہ, اس کو ٹائم کہتے ہیں. ہم پیدا ہوتے ہیں ہمارا ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے, ہم مر جاتے ہیں ہمارا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. ہم پیدا ہوتے ہیں ٹائم شروع ہو جاتا ہے, ہم مر جاتے ہیں ٹائم ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد گھڑیاں چلتی رہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمیں کیا پتا ہے نا, کیونکہ ہم تو اس سے نکل گئے ہیں پروسیس سے. میں پیدا ہوا ہوں نا تو ساتھ ہی ٹائم سٹارٹ ہو گیا, اور میں مر جاؤں گا ٹائم ختم ہو جائے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. باقی جو پیچھے رہ گئے ان کے لیے بھی یہی پروسیس ہے. پیدا ہوئے ٹائم سٹارٹ ہو گئے, مر گئے ٹائم ختم ہو گئے. اور یہ وہ ریالٹی ہے جس کو یہ لوگ انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں. جو کامیاب لوگ ہیں اس ریالٹی کو انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں کہ اگر ہم پیدا ہوئے ہیں تو ٹائم ہمارا سٹارٹ ہو گیا, اور اب ہم نے اندازہ لگانا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم کتنا بچا ہے. تو بچے ہوئے ٹائم کو وہ بڑا سمارٹلی یوز کر لیتے ہیں. یہ شروع سے ہی اس ٹائم کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کو سمارٹلی یوز کر لیتے ہیں. بس یہ آگے جناب کیا ہے ٹائم, مزید اس کو آگے بڑھتے ہیں. یہ لائف اینڈ ڈیتھ کے درمیان کا فاصلہ جو اس کو ٹائم کہتے ہیں. اور پھر ہم نے اس کو مزید تقسیم کیا ہوا ہے. 60 سیکنڈز جو ہے وہ ٹائم ہے. 60 سیکنڈ, 60 سیکنڈ جو ہے وہ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ہم 1 منٹ کہہ دیتے ہیں اس کو. اور جب 60 منٹوں کو اکٹھے کر لیتے ہیں ہم تو 1 گھنٹہ ہو جاتا ہے. اور جب ان 1 گھنٹے کو 24 کے ساتھ ملا لیتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے, 1 دن ہو جاتا ہے. اور 1 دن کو جب ہم اکٹھا کرتے رہتے ہیں جب وہ 365 ہو جاتے ہیں تو ہمارا ایک پورا سال ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا. اب سوال یہ ہے کہ کیا بل گیٹس کے لیے یہ فارمولا مختلف ہے, یا اسٹیو جابس کے لیے مختلف ہے, یا آپ کے لیے اور میرے لیے مختلف ہے؟ کیا جیوش کے لیے, مسلمانوں کے لیے, کرسچنس کے لیے, ہندوز کے لیے, بدھسٹ کے لیے, رشینز کے لیے, امریکنز کے لیے کیا یہ فارمولا مختلف ہے؟ جگہ پہ سیم ہے نا جی. 60 سیکنڈ رشیا میں بھی ہوں گے, امریکہ میں بھی ہوں گے, پاکستان میں بھی ہوں گے, یعنی ایکول ہے. اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. کسی ایک جگہ پہ بھی ایسا نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہمارا دن لمبا ہے جی, ہم چلے جی ہمارا سال 365 کا نہیں ہے, 770 سال کا, کر لو جو کرنا. 770 دنوں کا ہمارا ایک سال, بگاڑ لو جو بگاڑنا ہے ہمارا. نہیں, ساری جگہوں پہ سیم ہے, کیونکہ چیزیں سیم ہوتی ہیں, یاد رکھیے. اب اس وقت جو دنیا, جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں, اس میں ہیومنز کی جو ایوریج ایج ہے, گلوبل ایوریج ایج جو ہے وہ ہے 72.6 ایئرس, 72.6 مہینے, 72 سال اور 6 مہینے ایوریج ایج ہے پوری دنیا کے اندر جو لوگ ہیں. ڈیٹا بڑا مزیدار ہے جی. جیسے 80 سال کے شاہ صاحب پلس ہے نا, بڑے بلیسڈ آدمی. ڈیٹا شاہ صاحب بڑا مزیدار ہے. ڈیٹا یہ کہتا ہے, اور آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں, گوگل کر لیں, اور دنیا میں بہت ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں اس میں. دنیا میں صرف 16.8% لوگ ہوتے ہیں. دنیا میں صرف 16.8% لوگ ہوتے ہیں جو 60 سال کی عمر کو ٹچ کرتے ہیں, جو 60 سال تک پہنچتے ہیں. ہمیں محسوس ہوتا ہے عمر بڑی بڑھ رہی ہے لوگوں کی, لیکن ڈیٹا مختلف ہے. ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ صرف 16.8% لوگ ہوتے ہیں جن کی عمر 60 سال تک پہنچتی. اب 100 میں سے 16.8 نکالو, مائنس کرو, کتنے بن 83.2 ہوگا. 16.8% ہے, ٹھیک ہے, 83.2 ہوگا, ہے نا. 83.2% لوگ 60 سال سے پہلے فوت ہو جاتے. 60 سال تک پہنچتے نہیں وہ, میجورٹی. ہمیں محسوس ہو رہا ہے جیسے بہت عمر بڑھ رہی ہے, لیکن ان ٹوٹیلٹی جب آپ دیکھو گے پوری دنیا میں تو ڈیٹا مختلف ہو جائے.
اب 83.2% لوگ جو ہیں وہ 60 سال تک پہنچ ہی نہیں پاتے، اس سے پہلے مر جاتے ہیں. صرف 16.8% لوگ ہیں جو 60 سال کو ٹچ کرتے ہیں. صرف 10% لوگ ہیں دنیا میں، صرف 10% لوگ ہیں دنیا میں جو 65 سال تک پہنچتے ہیں، 65 ایئرس تک. صرف 10% لوگ. صرف 3.5% لوگ ہیں جو 70 کو ٹچ کرتے ہیں. 70 کو ٹچ کرنے والے لوگوں کی جو ایج ہے یا تعداد ہے وہ ہے 3.5، 3.5%. صرف 3.5% لوگ ہیں پوری دنیا میں. باقی کتنے بنتے ہیں؟ 69.8. کتنا سمجھدار آدمی اس نے ساتھ ہی کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیا. اس کا برین ہے نا سمجھدار، اس کو پتا مجھ سے پوچھیں یا کسی نے کسی سے پوچھیں کتنا چلاک آدمی. کتنے پرسنٹ لوگ ہیں؟ 69.8% لوگ ایسے ہیں، 5 ہوں گے، 3.5 ہے، 3.5 90 3.5% لوگ ہیں جو 70 سال کی عمر تک پہنچتے ہیں. تو 100 میں سے 3.5% نکالو کتنے بنتے ہیں؟ 96.5. 96% لوگ جو ہیں وہ 70 سال تک نہیں پہنچ پاتے، اور 70 کے بعد جو ہیں وہ مائنس میں ہیں، یعنی کہ پوائنٹ سم تھنگ ہے، ٹھیک. اور اگر فرض کریں کہ آپ 60 کے ساتھ اوپر چلے بھی جاتے ہیں تو آپ کی ورکنگ کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے. اس کے بعد ایسی بیماری ٹھکتی ہے آپ کو کہ سمجھ نہیں آتی آپ کو. اٹھتے ہوئے نا 15 منٹ سوچتے ہیں آپ کہ اٹھوں یا نہ اٹھوں. 60 کے بعد یہ صورتحال ہو جاتی ہے. اچانک جو ہیلتھ ہے ڈکلائن کرتی ہے انسان کی، ٹھیک. تو آپ کی ورکنگ کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے. ہمیں محسوس ہو رہا ہے 60 ہو گئے نا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم بڑے فٹ ہیں. فٹ نہیں ہوتا. برین ترقی کر رہا ہوتا ہے نا انسان کا، یہ واحد آرگن ہے جو ترقی کرتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اب برین یہ فیل کر رہا ہوتا ہے کہ میں پہلے سے بہتر ہوں. اس کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس سے نیچے جو ساری چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ڈکلائن کر گئی. تو دماغ کہتا ہے کہ میں یہ کر لوں گا، میں کسون ماروں گا دیوار توڑ دوں گا. بابا جی جب کسون مارتے ہیں ساتھ ہی ہاتھ نکل جاتا ہے، کیونکہ وہ برین یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم طاقتور ہیں، جبکہ باڈی جو ہے وہ ڈکلائن کر گئی ہوئی ہے، ٹھیک. تو بابے جو ہوتے ہیں نا، اس لیے وہ آپ کے ساتھ لڑتے ہیں، میں کر لوں گا اس لیے کہ وہ یہاں تو ترقی کر رہا ہے، اس سے نیچے ڈکلائن کر گیا. وہ یہاں سے نیچے زندہ لاش ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں سب کچھ کر لوں گا. لاش کہتی میں کسون مار کے دیوار توڑ دوں. کسون کا پتا ہے آپ کو؟ توڑ دوں. ٹھیک ہو گیا. لہٰذا ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ ڈیٹا بڑا ڈفرینٹ ہے. لہٰذا یہ یاد رکھیے گا کہ ایوریج ہیومن لائف جو اس سرزمین کے اوپر زمین کے اوپر موجود ہے وہ ہے 72.6 سال، 72.5 سال ایوریج اس کو نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا یہ سارا. اچھا اب اس ڈیورنگ 72.6 سالوں کے اندر خیریت ہے یار، کیا ہو گیا؟ کیا مسئلہ ہے کوئی؟ اچھا اب 72.6 سال جو ہے نا اس کو ہم نے ڈیوائڈ کرنا ہے مختلف جگہوں، اور یہ ڈویژن بھی گلوبل ہے. یہ گلوبل ہے، یہ میں نے نہیں کی ہوئی، یہ ساری گلوبل ہے. بس یہ ہے کہ ہم سب کو پہلی مرتبہ پتہ لگ رہا ہے شاید. سر اس کی ڈویژن کیا ہے جی؟ آن ایوریج وی سلیپ فار 8 آورس. ہم روزانہ 8 گھنٹے ایوریجلی سوتے ہیں. کوئی ہیومن ایسا نہیں ہے جو سوتا نہ ہو دنیا میں، کوئی ہیومن ایسا نہیں ہے. 8 گھنٹے کی نیند لگا لے تو کہتے ہیں آئیڈیل نیند ہے 8 گھنٹے ہم کو سونا چاہیے. اب اگر 72.6 کو ایوریج ایج سمجھ کے ہم اپنی 8 گھنٹے کی سلیپ کو نکالتے ہیں تو کتنے سال بنتے ہیں؟ وہ سال بنتے ہیں 23.9، یعنی 23.9 یا 24 سال جو ہیں ہم سو کے گزار دیتے ہیں. اور وہ ٹائم جو ہے نا وہ ضائع ہوتا ہے، وہ ورکنگ ٹائم نہیں ہے. لیکن اگر ہم سوئیں گے نہیں تو باقی کام بھی نہیں کر سکیں گے ہم. ٹھیک. تو 72.6 سال جو ہماری ایوریج ایج ہے ان میں سے تقریباً 24 سال جو ہے وہ سو کے گزر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلا تو وہ گیا. ٹھیک ہے جی. ہم جو بیمار ہوتے ہیں نا سر، بیمار ہو گئے، ٹراما ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا لو موڈز ہو گیا، ساڈا کام کر رہا تھا دل نہیں کر رہا، ٹھیک، یا ہمارا دل ہی نہیں کر رہا، الرجی ہوئی ہے، ٹھیک، ڈسٹرب ہیں، وہ اس کو نکالا جائے تو وہ بنتے ہیں 14.52 ایئرس. ٹھیک ہے، یعنی تقریباً 14.5 سال ہم کسی نہ کسی ٹراما کا شکار رہتے ہیں، کسی نہ کسی بیماری کا شکار رہتے ہیں، اور کسی نہ کسی موڈ کا لو سیلف اسٹیم کا شکار ہوتے ہیں. اور یہ سارے ہیومنز ہوتے ہیں، کوئی ایک بھی ہیومن ایسا نہیں ہے
जिसको अफसोस ना होता हो, जो डिस्टर्ब ना होता हो, जिसको गुस्सा ना आता हो, जिसको बेचारगी का एहसास ना होता हो, जो ज़िंदगी से मायूस ना होता हो, जिसे अल्लाह ताला से शिकवा ना होता हो, या जो अपने माँ बाप से पूछना ये ना पूछता तुसी की कीता मेरे वास्ते, सभी कहते हैं सारे कर सर। मेरा बेटा है ना, उसकी जब बेटी पैदा हुई मैं कहा वेलकम टू द क्लब, पुत्र तेनों पता लग जाएगा दोवे कुछ ऐसे हो गए हम तू मनु तंग करता सी या तेरी ने चीखा कटा देनी दोनों इक्वल। आपके बच्चे हैं तो आप और आपके वालिद साहब में फर्क कोई नहीं है वैसे, है ना। जिस तरह वो सोचते थे ना उससे ज्यादा आप सोच रहे हो, कि वो वक्त आगे चला गया हुआ ना सारा। हाँ जी, वो मैं अपनी वालदा के साथ रोज लंच करता हूँ ना, तो उनको पुरानी बातें याद करवाता हूँ। मैं उनको कहता हूँ कि जी तुसी कुटिया बड़ा सी सानू सारे। वो मेरी माँ कहती है मेरे 8 बच्चे थे, किस किस को प्यार करती मैं तो सबको फेंटा फूंटा लगा के लेतर लुतर मार के सबको बिठा देती सर। कहती एक ही फार्मूला था सर। तो अब आपको पता चलेगा कि अब्बा फेंटा क्यों लगाता हूँ, तो कई मरतबा आपको भी दिल कर रहा होगा लगाओ इसको एक ये स्विच के अंदर उंगली दे रहा है ना। तो जब आप स्विच में उंगली देते होंगे ना आपके साथ भी यही होता हो। लेकिन आप जरा सिविलाइज अब्बे है ना, हमारे अब्बे जरा ज्यादा सिविलाइज नहीं थे, उनको पता था लितर बड़ी जबरदस्त चीज है और इससे ये काम बड़ा जबरदस्त करता है। तो हमारा ख्याल है कि लितर काम नहीं करता, तो हम सिर्फ प्यार से समझाते रहते हैं। अल्टीमेटली किसी न किसी दिन आपका बेटा है बेटी है, बेटा बड़ा शैतान होता है जी, याद है। बेटियां फिर कुछ समझदार होती हैं, बच्चे बड़े तौबा 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 तौबा। आप देखिएगा किसी न किसी दिन आगे पीछे बंदा देख के ना आपने लगा देनी है एक उसको फिर आपको अंदाजा होगा कि अब्बा जी लितर से हमने कितना उधर ठीक रखा हो। तो हमने सबसे बेहतर काम यही है वैसे है। लगाया नहीं लगाई आज तक? लगाए आप, मुझसे लिख लें। जिस दिन वो गाड़ी ले जाएगा ना आपकी, या कुछ 6 साल का बच्चा या 7 साल का बच्चा गाड़ी स्टार्ट करेगा, अंदर से लॉक करके बैठ जाएगा, आप बाहर होंगे तो लिटर आपने हाथ में लिया होगा अच्छा जनाब, इस तरह है कि एक्सीडेंट्स के साथ ही हमारा ये हो गया सर 16 साल हमारे ऐसे होते हैं जो एजुकेशन में कंज्यूम हो जाते हैं, और ये अननेसेसरली एजुकेशन है जो मैं बार बार कहता हूँ कि एवं है यार, इतना ज्यादा टाइम उस पर जाया ना करो, कोई फायदा नहीं है इसका। आपने मास्टर कर लिया, क्या बिगाड़ लिया आपने, क्या पट लिया आपने, कुछ नहीं। काम आपको उसके बाद करना पड़ेगा, काम आपको उसके बाद सीखना पड़ेगा। तो एजुकेशन के साथ साथ काम करें, बेस्ट फार्मूला। मैंने अपने दोनों बेटों को 13 साल की उम्र में काम स्टार्ट करवाया था, और साथ मैंने कहा था एजुकेशन रुक भी जाए लानत भेजा कोई फर्क नहीं पड़ता सारा। अब लोग पूछते भी नहीं उससे कि तुसी कितने से पढ़े हुए हैं। आपसे कभी किसी ने पूछा किड़े स्कूल तो पढ़े? खुद बंदा दसदा है कि जी मैं टाट स्कूल से पढ़े। तेरे को पूछ रहे हैं यार को बंद, खुद ही बताते हैं हम कि जी अच्छी बड़े गरीब सी। यार तेरे को पूछा किसी बंदा तू गरीब सी है ना। खुद अपनी महरूमियां जो है ना, ये मैं लोगों को कहता हूँ ये अंडर गारमेंट से होते हैं ना, कपड़ों के नीचे पहनने वाले होते, ऊपर पहनने वाले नहीं होते, ऊपर कच्छा नहीं पहनते होते। वो खुद ही बता देते हैं हम बड़े गरीब थे यार, तो इश्तिहार लाना है की कर अल्लाह का फजल है, करम है, आगे बढ़े आप, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं जी असं बड़े गरीब होंगे सी, साढ़े को तो कुछ भी नहीं से होंगे। तो नहीं जी छोड़ो, कि आपसे पूछ रहे को बंदा, इससे अच्छा है पहले जाया करें, पूरा तारफ करवाया करें जी मेरा नाम मोहम्मद आरफ है और मैं शुगर का पेशेंट हूँ पिछले 15 साल से जी, और मुझे चुक भी पड़ी हुई है, और मैं जब चलता हूँ तो मेरे पाँव में बड़ा दर्द होता है, और मैं बड़ा गरीब था। फिर पूरा तारफ करवाया हाँ, मेरा एक बेटा है, उसके साथ मेरी रोज लड़ाई होती है, और बेगम साहिबा के साथ मेरे ताल्लुकात कभी भी ठीक। पहले 15 मिनट तकरीर किया करें पूरी, ताकि पूरा पता चले दूसरे बंदे को। और हबीब बैंक के अंदर मेरे इतने पैसे पड़े हुए हैं जी, और HBL के अंदर इतने पड़े हुए हैं, और मेरा जो 15 कनाल का प्लाट था उस पर फलां बंदे ने कब्जा किया हुआ। चले अब दोस्तों तोड़ा की काम फिर पूरा तारफ करवाया तो एक चीज आपने उठाई हुई है कि मैं बड़ा गरीब था, अब मैं ठीक हो गया। यार को बंदा पूछ रहा है आपसे? कोई बंदा नहीं पूछता किसी से, किसी को कोई कंसर्न नहीं होता। आगे चलें, आप आगे बढ़े, काट दें, कुदरत ने काट दिया वो। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे नाफ होती है ना जी, माँ के साथ आपकी जुड़ी होती है सारे, वो कट गई हुई है जी। नाफ को लेके नहीं फिर फिरते पूरी जिंदगी, वो दफन कर देती है औरतें, उसको खत्म हो गया। माजी अल्लाह ने आपको दफन कर दिया हुआ, आगे बढ़े आप। अल्लाह ने उसके ऊपर पर्दा डाल दिया, आप रोज ही चाक कर रहे हैं। कैसी बड़े गरीब होंगे सी, तो यार थोड़े को पूछे असी बड़े नालायक होंगे सी, ठीक है होंदा सी एक चल यार। जो समझदार लोग होते हैं ना, जो अल्लाह ताला की जिसकी ब्लेसिंग होती है, वो माजी को दफन कर देते हैं इन चीज़ों को, क्यों कुदरत ने दफन कर दिया जी। ये मैं पिछले साल बड़ा बीमार हो गया था जी, मुझसे उठा नहीं जाता। हर आदमी अपनी बीमारी बताता है जी। और जी मैनू पेशाब विच खून आंदा सी, यार बंदा चंगा भला आराम ला बैठा है, तू अपना पेशाब याद करवा
ہے نا. یہ رانگ سائڈ ہے لائف کی. جو پلس پوائنٹ ہے نا ان کا ذکر کر رہے ہیں آپ. نیگیٹو کا کسی کو کوئی غرض نہیں ہوتا کہ کس کو گنو کالی کھانسی لگے, کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آگے بڑھیں, ٹھیک ہے نا جی. تو بہرحال آگے چلتے ہیں جناب ہم, کہ اس طرح ہے کہ 16 سال جو ہیں ہماری ایجوکیشن میں ضائع ہو جاتے ہیں. اب ایوریج ہیومن ورک ٹائم جو ہے نا وہ ہے 13 سال اور 2 مہینے اپروکسیمیٹلی. 13 سال اور 2 مہینے. یہ وہ 13 سال اور 2 مہینے ہیں جس میں جاوید چودھری بنا, اور جس میں بل گیٹس بنا, اور جس میں اللہ دیتا بنا, ٹھیک ہے, اور جس میں اللہ دیتا اینڈ اللہ دیتا انسینس بنی. مزید ایڈ کرنا چاہوں, صرف 4 گھنٹے اور کوئی 25 منٹ بن رہے ہیں ایک دن کے ایوریج. بالکل صحیح بات. 4 گھنٹے میں جاوید چودھری بن گئے, ہاں یعنی کہ ڈیلی کام کرتے ہیں. نہیں, ہاں وہ آگے چلے میں بتاؤں, وہ بل گیٹس بن گیا. 4 گھنٹے روزانہ, حیرانگی والی بات ہے, 4 گھنٹے صرف کام, صرف 4 گھنٹے روزانہ, صرف 4 گھنٹے. سمپل ہے. ہاں یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں سر, وہ 4 گھنٹے ہے نا. اب سوال یہ ہے کہ ایک ناکام آدمی جو ہے وہ 4 گھنٹے ضائع کر دیتا, اور ایک کامیاب آدمی جو ہے وہی 4 گھنٹے وہ استعمال کر دیتا. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس بندے کے ساتھ نہ ہوئی ہو. ان دونوں کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس بندے اور اس بندے کے ساتھ نہ ہوئی ہو. مثلاً کہ ان میں سے دونوں نہ سوئے ہوں, جاگتے رہتے ہوں الو کی طرح, آنکھیں کھلی رکھ کے بیٹھے رہے ہوں. دونوں جو ہیں وہ انہوں نے 8 گھنٹے نیند لی, ہم بھی سوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ دونوں جو ہیں بیمار بھی ہوئے ہیں, اور یہ ہم سے زیادہ بیمار ہوئے. یاد رکھیے گا, جو اسٹیو جابز ہے ایک بار کینسر ہوا اس میں سروائیو کیا, دوسری بار کینسر ہوا اس میں مر گیا. ہم سے زیادہ بیمار ہو. بل گیٹس جو ہے دنیا میں یونیک بیماریاں ہیں اس بندے کو, یونیک بیماریاں. مثلا یہ دنیا کا واحد آدمی ہے جو دودھ کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا. یہ ہر وقت اس کی پاکٹ میں, اس کی گاڑی میں اس کے دودھ ہوتا اور اس کو سپ لیتا رہتا. عجیب بیماری. یعنی کبھی آپ نے سوچا ہے دودھ کے بغیر دودھ بھی کوئی عجیب سی بات کہ واحد فوڈ ہے جس کو اچھی طرح ڈائجسٹ کر لیتا. یونیک سی بیماری, اس کے اوپر بڑی ریسرچ ہو رہی ہے کہ اس کو کیا ہوا, اب اس کا کیا علاج ہوا ہے, اور بڑے پیسے لگا رہا ہے جس پہ. عجیب سی عجیب سی بیماریاں, یعنی ایسا ہو نہیں سکتا. اور ٹراما جی اتنی مرتبہ فیل ہوئے ہیں, یہ اتنی مرتبہ اٹھا کے لوگوں نے ان کو باہر پھینک کر ان کے پیسے کھا گئے ہیں. اسٹیو جاب کو تو ایپل کمپنی سے انہوں نے نکال دیا, جو اس کی اپنی کمپنی سے نکال دیا, بے روزگار ہو گیا, ذلیل ہو گیا, گھر پہ بیٹھا رہا بہت عرصہ. آپ اس کی سٹوری پڑھیں آپ حیران ہی رہ جائیں. بل گیٹس کی سٹوری پڑھیں آپ حیران ہی رہ جائیں. 15 سال ایک بندہ اپنے کمرے سے نہیں نکلا. بل گیٹس 15 سال اپنے کمرے سے نہیں نکلا. ہفتے میں ایک بار آتا تھا نیچے, گروسری لیتا تھا, پھر واپس چلا جاتا تھا. ایک روم کا اپارٹمنٹ تھا, اس کے اندر بیٹھ کے یہ سب سے پہلی جو ونڈو بنائی تھی وہ 15 سال لگا. 15 سال ایک بندہ تو اس کا مسئلہ, اس کی چیزیں دیکھیں, اور اس عمر میں جا کے طلاق ہوگی اور آدھے پیسے اس کی بیوی لے گی. تو ایشوز دیکھیں اس کے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ بڑے مسئلے ہیں اور وہ بڑے سکھی ہیں, نہیں, یہ ساری چیزیں کامن ہیں اس کے اندر بھی. اس کو بھی وہ بھی بیمار ہوا, لمبی بیماریاں ہوئی, ہمیں وہ بیماریاں نہیں. ٹراما میں رہے, لمبے ٹراماز ہوئے, ہمیں نہیں. ایکسیڈنٹس ہوئے ان کے, پوری اکانومی ڈیفالٹ کر گئی امریکہ کی, اور اس کے وہ شکار ہوئے. تھوڑی سی گڑبڑ ہوتی ہے, 4-5-6 بلین ڈالر نیچے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹراماز دیکھے ہیں ان کے سارے. اور لو موڈز ان کے بھی ہوتے تھے جی. ایسا نہیں کہ ہر وقت دانت نکالتا رہتا تھا ہاں. بڑی انہوں نے اذیتیں برداشت کی, بڑی تکلیفیں برداشت کی انہوں نے سارے. اس ہماری طرح ہم سے زیادہ, ہم تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو ہے سارے اس طرح. اسی طرح ایجوکیشن پہ 16 سال ان کے ضائع ہوئے. ہماری تو ایجوکیشن ہے ہی کوئی نہیں, ہم تو فرلو لگا دیتے ہیں. وہاں تو یونیورسٹیوں کے اندر پینٹل لگاتے ہیں جی امریکہ کے اندر. ایسا نہیں ہے کہ آپ غائب ہو جائیں, تو بڑا رگڑا لگاتے ہیں جی. تو 16 سال انہوں نے بھی ایجوکیشن میں ضائع کیے, ٹھیک ٹھاک ضائع. اور بڑے اداروں میں, ہارورڈ جیسے اداروں کے اندر 16 سال ان کے بھی ضائع ہو, اور درمیان میں ویسے چھوڑ کے بھاگ بھی گئے, لیکن 16 سال ایوریج ایجوکیشن انہوں نے بھی حاصل کی. لہٰذا ٹائم ان کے پاس بھی اتنا ہی تھا
13.2 ईयर्स, 13 साल और 2 महीने। यहाँ तक आप ऐसे इत्तेफाक करते हैं मुझसे कि नहीं? जी जी। वैसे कैलकुलेशंस के आप 72.6 पूरी दुनिया का डाटा, पूरी दुनिया का डाटा निकाल के ना उन्होंने तो एक एवरेज निकाल ली। हो सकता है आपकी उम्र ज्यादा लंबी हो जाए, ठीक है, नहीं कम हो मगर जाए। ये बताया सिर्फ 16% लोग 60 साल तक पहुंच गए। 16.8% जो लोग हैं उनकी एज होती है 16%, ठीक है, उनकी एज होती है 60, और जो 65 साल तक पहुंचने वाले 10%, और जो 70 को टच करने वाले लोग हैं वो 3.5%। इन सब की कैलकुलेशंस निकाल के ना उन्होंने एक फार्मूला बनाया, ठीक। इस फार्मूले को चैलेंज कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं आप। इसको 72.6% को 80 साल पे ले जाते हैं, आप इसको 70 पे ले जा सकते हैं, कुछ भी कर लें, लेकिन ये ग्लोबल फिगर्स हैं, ठीक। इसके अंदर वेरिएशंस आ सकती है, अप्रॉक्सीमेटली ये अप्रॉक्सीमेटली चैलेंजेबल है, ठीक। दुनिया में हर चीज को चैलेंज किया जा सकता है, ये याद रखें। दुनिया में हर चीज को रीशेप किया जा सकता है, दुनिया में हर चीज को तोड़ के नया बनाया जा सकता है, ज़्यादा इशू कोई नहीं। आप इस कैलकुलेशन को बदल भी सकते हैं, आप अपनी मर्जी की भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप उसको कैलकुलेशन को चेंज करेंगे ना, ये जो पैरामीटर्स है वो यही रहेंगे। 8 घंटे आप सोएंगे, आपकी उम्र 90 साल भी हो जाए 8 घंटे सोएंगे, और जब आप 8 घंटे सोएंगे, एज 90 साल है, तो ये वाला टाइम जो है ना सोने वाला बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा। फिर आम एवरेज आदमी की अगर 72.6 है, आपकी और मैं समझ लेता हूं कि मेरी दोनों की 72.6 ही है, तो फिर हमने कितना अरसा सो के हमने गुजारा, फिर हमने 23.9 साल जो सो के गुजारे। अब हमारी 90 हो गई है तो ये रेशो बढ़ जाएगी, ठीक हो। उसके साथ बाकी रेशोज भी बढ़ जाएंगे, एक्सीडेंट्स भी बढ़ जाएंगी, बीमारियां भी बढ़ जाएंगी। ऐसा नहीं है कि हमारी उम्र बढ़ रही है तो बीमारियां कम होई जा रही हैं, हमारे ट्रॉमा कम हो जा रहे हैं, वो भी बढ़े हैं, ठीक है ना। और साथ साथ हो सकता है ये वर्किंग कैपेसिटी जो है ना, टाइम थोड़ा सा और बढ़ जाए। ये 13.2 है तो हो सकता है ये हमारा 16 साल हो जाए, ये 17 साल हो जाए, जैसे कि शाह साहब का हो गया हुआ, ठीक है, वो भी बढ़ जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन इसके साथ साथ याद रखें कि जो वर्किंग कैपेसिटी है वो 60 साल तक है। ऐसे ही ना सर, 60 के बाद थोड़ा सा कम होता है कहीं ना कहीं, हाँ, वो कम होनी शुरू हो जाती है। ये जो 60 ईयर्स रखी है ना उन्होंने रिटायरमेंट एज, किसी वजह से है कि उसके बाद वर्किंग कैपेसिटी कम होती है। नहीं, ब्रेन वाला काम है ना, सिर्फ उसकी बढ़ाते हैं, और जो हाथ से काम करने वाला स्किल वाला है ना, उसकी कम होती जा रही है। अब वो 35 साल में, अब तो 30 साल में फौजी को रिटायर कर देते हैं। सर ऐसा है कि मेरा कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। लास्ट ईयर यूएसए में मैंने अमेज़न में काम किया, और मैं तकरीबन डेली 15-20 जाता, तो वहाँ पे 70-80 मेरे ग्रुप के जो लोग हैं, लेडीज हैं, मैं हैरान होता हूँ कि नहीं, वो कहते हैं कीप मूविंग, वो मूवमेंट है, कीप मूविंग सर, कुछ ना कुछ करते रहे, काम करते। नहीं ठीक, वहाँ पे एक हमारे उनमें फर्क ही अब ये है। आगे आप चलेंगे तो हाँ, वो कहते हैं कीप मूविंग। आप 60 के बाद ना कीप मूविंग, रुकना नहीं है, रुकेंगे तो मर जाएंगे। एक्चुअली आपने शुरू में मेडिसिन की बात की है, तो मूवमेंट इज द मेडिसिन। आज की पूरी एक्सरसाइज एंड फूड, मूवमेंट जो है वो मेडिसिन। एक्सरसाइज एंड फूड, एक्सरसाइज मूवमेंट है मूवमेंट और फूड है।